أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت۔ یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا۔ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے۔ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے۔ اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں۔ وہ سیدھا من سرکار بڑا پیارا ہے۔ وہ سیدھا من سرکار بڑا پیارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں۔ جہاں جہاں سے وہ شب ضیا گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، نئی نئی سحر ہوئی جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر اظہار محفل ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ سامعین اکرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں اور ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر
ساقیہ کوثر شافیہ محشر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی حیات کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کسی نے ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے آقا دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حاضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خطوب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے. ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن میں. قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلب وجہک کا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولی کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت وسطا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا. گرامی قدر احباب، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، عدالت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر ساقیہ کوثر شافیہ محشر کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سنتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کی قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے. ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس. ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. یاد میں آقا کے آنسو
کرتے ہیں سب پہ کرم شاہ امم، کرتے ہیں سب پہ کرم شاہ امم، آنے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، آنے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من انبی بعد اما بعد۔ رسول پاک کی جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کی جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، نعت نبی لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا نبی پہ جان دیں گے ہم، نبی کے نام لیوا نبی پہ جان دیں گے ہم، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ محترم حاضرین اکرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغام بھیجے، مگر کامل ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوئی، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو انسانیت کی فلاح، انصاف کے قیام اور اخلاق کی بہتری اور حقوق کی پاسداری کی عملی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور طبقات کو عزت دی، غلاموں کو آزادی کا پیغام دیا، عورتوں کو عزت و وقار عطا کیا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے حقوق کو بحال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا سلوک فرمایا۔ تاش میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تو فرشتے آئے کہ اجازت دے تو پہاڑوں کے درمیان کچل دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ یہ ہے محسن انسانیت کا دل، تعلیم و تہذیب کا انقلاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل عربوں کو علم و اخلاق، تہذیب و تمدن، بھائی چارے اور عدل کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ حقوق انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل عربوں کو علم و اخلاق، تہذیب و تمدن اور بھائی چارے کی دولت سے مالا مال کیا۔ حقوق انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان، مال، عزت و آبرو کو محترم قرار دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیات نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔ اے مساوات کا ایسا پیغام ہے جو آج کے دور کی ترقی یافتہ اقوام میں نہ دے سکی۔ عالمی پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رنگ، نسل، زبان اور ملک سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک کنبہ قرار دیا۔ تمام انسان اللہ کے کنبے ہیں۔ محترم سامعین، آج دنیا ظلم، فساد، تعصب اور نفرت کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر انسانیت کو امن، عدل اور بھائی چارے کی روشن چاہیے تو اسے پھر سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب نظر کو کوئی احسان نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی احسان نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈیں گے ثانی محمد کو، تاریخ اگر ڈھونڈیں گے ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے
تجھ پہ سب کچھ فدا، اپنے غم کی دوا تیری ہر ادا، راحت قلب و جاہ ہادیو مقتدا، اپنے غم کی دوا تیری ہر ادا، راحت قلب و جاہ ہادیو مقتدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، پیار تیرا نہ ہو جس کا قبلہ نما، اس پہ کیسے کھلے پھر سبیل ہدا، پیار تیرا نہ ہو جس کا قبلہ نما، اس پہ کیسے کھلے پھر سبیل ہدا، تیرے نقش قدم پر چلے تو ملے اطمینان و سکینت کی نوری ردا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، پرمعطر ہر ایک میرا رستا رہا، میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، پرمعطر ہر ایک میرا رستا رہا، اس سے آگے کہاں جاؤں میں اب بھلا، میری منزل ہے شہر حبیب خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ
مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، مدینے گمت خضروں کو حال دل سنائیں گے۔ دلوں میں جو دیے ان کی محبت کے جلائیں گے، یقیناً وہ سراغ منزل مقصود پائیں گے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ گناہوں کے سمندر میں تو انسان ڈوب جاتے ہیں، گناہوں کے سمندر میں تو انسان ڈوب جاتے ہیں، جو ڈوبے کو بچاتا ہے کنارہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر ان کو، عہد میں وہ جہاں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ قسم اللہ کہوں گا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔ ہم کو بلانا یا رسول
کو بلانا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ قابل قدر علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن ہے محسنین انسانیت کسے کہتے ہیں؟ محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اگر پوری انسانیت میں ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جو حضور اکرم سرور کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمدرد و مشفق و مربی و معلم ہو۔ آپ کے اخلاق بہت ہی عمدہ تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق والے ہیں۔ خود حدیث مبارکہ میں بھی آپ کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادات ہی نہیں بلکہ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کو عام کرنا بھی تھا۔ آپ نے اندھیروں میں چراغ جلایا، بگڑی ہوئی دنیا کو سنوارا، غلاموں کو آزادی دی، ٹوٹے دلوں کو جوڑا، عورتوں کو عزت دی، بچوں کی عزت کی، بڑوں کا احترام سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، ظالموں کو معاف کیا بلکہ انہیں ہدایت کی دعا دی، دشمنوں کو گلے لگایا۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں نے بجائے میزبانی کرنے کے پتھروں سے مارا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر کہنے لگے اگر آپ اجازت دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس کے درمیان یہ پیس کر مر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ایک سچے محسن کا دل ہے۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کیا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، مگر جب آپ مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو جلا وطن کیا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے معافی کی امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اس کریم ہستی کے اخلاق ہے جس کے متعلق خود رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے۔ آج دنیا نفرت، خود غرضی، ظلم اور فساد سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، محمد سے وفا اگر تو نے سیکھ لی ہوتی، محمد سے وفا اگر تو نے سیکھ لی ہوتی، زمانے کی کوئی شے تجھے بے چین نہ کرتی۔ ہم ساری دنیا کے اندھیروں کو مٹا سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کے اندھیروں کو مٹا سکتے ہیں اگر ہم دل میں محمد کو بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ زلف ہے لاجواب تو چہرہ ہے با کمال، زلف ہے لاجواب تو چہرہ ہے با کمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال،
زلفے ہے لاجواب تو چہرہ ہے باکمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، اور قسمیں اٹھا قسمیں اٹھائے ان کی قدرت پہ ذوالجلال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، قسمیں اٹھائے ان کی قدرت پہ ذوالجلال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، کہ دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا، دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا، کہ تم سا نہیں، تم سا نہیں ہے کوئی بھی، اے آمنہ کے لال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی، اے آمنہ کے لال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، کہ گزرے جدھر سے ساری وہ گلیاں مہک اٹھے، گزرے جدھر سے ساری وہ گلیاں مہک اٹھے، ٹھہرے جہاں پہ گلچوں کی کلیاں چہک اٹھے، گزرے جدھر سے ساری وہ گلیاں مہک اٹھے، ٹھہرے جہاں پہ گلچوں کی کلیاں چہک اٹھے، ارے کیسے کیسے بتاؤں کیسا تھا سرکار کا جمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، کیسے بتاؤں کیسا تھا سرکار کا جمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہونگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہونگی، نعت سرکار یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوں گی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوں گی، زلف لہرا کے موجب آئیں گے، زلف لہرا کے موجب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوں گی، نعت سرکار
ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، نعت سرکار حشر کا دن بے عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بے عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔